السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کا لقب کیا تھا؟ آپ کے والدین، آپ کا قبیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا قربت رہی، آپ کے کیا کارنامے ہیں، آپ کی سخاوت کتنی مشہور تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ کا اصلی نام عمرو تھا اور آپ کا اسلامی نام عبد الرحمن تھا۔ جب آپ اسلام لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا تھا۔ آپ کی ولادت سن 580 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کا لقب تاجر الرحمن تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام عوف جبکہ والدہ کا نام شفا تھا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب دلانے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ یمن میں تھے کہ وہاں ایک بوڑھے عیسائی راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری دی اور کہا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ یمن سے مکہ واپس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے پر آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح آپ سے پہلے چند لوگ ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور چند لوگوں کے بعد آپ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتوں کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کو کی اور پھر حبشہ سے آپ مکہ واپس آئے اور یہاں پر اپنا پورا ساز و سامان چھوڑ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ آپ چونکہ تاجر تھے تو مدینہ پہنچتے ہی آپ نے بازار کا رخ کیا اور اپنی تجارت شروع کی۔ چند ہی دنوں میں اللہ نے آپ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت دی کہ آپ کا شمار مالدار لوگوں میں ہونے لگا۔ آپ نے مدینہ میں ایک انصاری عورت سے بھی شادی فرمائی تھی۔ اسلامی تمام غزوات میں آپ اپنے جان اور مال دونوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ احد کے میدان میں آپ اس جواں مردی سے لڑے ہیں کہ آپ کے جسم پر 21 زخم تھے اور آپ کے پاؤں میں اتنا گہرا زخم لگا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا ایک قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، سامان کا لدا ہوا مع ساز و سامان کے آپ نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقہ کی ترغیب دی تو آپ نے 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ آپ نے 40,000 درہم پیش کیے اور تیسری مرتبہ آپ نے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کر دیے۔ وفات کے وقت آپ نے 1000 گھوڑے اور 50,000 درہم صدقہ کیے۔ اصحاب بدر کے لیے خصوصاً 400 دینار کی وصیت فرمائی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے آپ نے ایک باغ کی وصیت کی کہ جس کی قیمت 40,000 درہم تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ ان کی مجلس مشاورت کے ایک بہت اہم رکن تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی مجلس مشاورت کے بھی آپ بہت اہم رکن رہے ہیں، بلکہ بعض مشوروں میں آپ کی رائے پر ہی آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ عراق کے اوپر مستقل فوج کشی کے لیے جب دارالخلافہ کے سامنے فوج جمع تھی اور عوام کا زور تھا کہ اس فوج کی کمان خود امیر المومنین اپنے ہاتھ میں لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔ اس وقت صرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے سختی سے اس کی مخالفت کی اور فرمایا کہ لڑائی کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں،
تو دونوں پہلو کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کچھ صدمہ پہنچا تو اسلام کا یہ خاتمہ ہوگا۔ آپ کی اس دور اندیشی نے سب کی آنکھیں کھول دیں اور سب لوگوں نے آپ کی آواز پر پرزور تائید کی۔ پھر آخر سن 32 ہجری میں چند روز بیمار رہ کر 74 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر آپ دفن ہوئے۔ سامعین، بتائیں آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں؟ اگر اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساریاں خوشیاں عطا فرمائے، آپ پر آنے والے دکھ، درد، مصیبت، پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔